اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ستمبر کی 15 تاریخ 2024 اتوار کا دن ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے سورہ القیامہ کا دوسرا پارٹ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے پارٹ 1 سیکھا تھا، آج دوسرا پارٹ سیکھیں گے۔ اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ ایک ایک حرف اس چینل پر ہم سکھاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک، ہا کو را کے ساتھ ملائیں گے، تحرک، را کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، تحرک بھی لسانک، لسانک، لتعجل، لام کے نیچے زیر ہے، تا کے بعد عین ہے، لتعجل بھی، یہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، بھی، لیکن اسٹاپ کریں گے، یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے تو اسٹاپ کریں گے تو اس کو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ بھی، ہا کو جزم کے ساتھ پڑھیں گے، بھی، لتعجل بھی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآنہ، قاف کو بھی موٹا کریں گے، را کو بھی موٹا کریں گے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، وقرآنہ، آنہ، فَإِذَا، فا کے اوپر زبر ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اس کو قرآن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ قَرَأْنَاهُ، قاف کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کے بعد یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، اس کو حمزہ کہتے ہیں، تو یہ بھی حمزہ ہے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، قرأناہ، اس کو پڑھیں گے قرآنہ، قرآنہ، اور اس کو پڑھیں گے قرأناہ، فتبع، فا کو تا کے ساتھ ملائیں گے، فا تا زبر فت، تا زبر تا، فت، با عین زیر بع، فتبع قرآنہ، قرآنہ، بالکل سیم ہے، ثم ان علینا بیانہ، کلا بل تحبون، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے جو اگلے صفحے پر آ رہا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، کلا بل تحبون العاجلہ، عاجلہ، وتذروا، را کو موٹا کریں گے، وتذرون الآخرہ، آخرہ، وجوہ یوم، ہا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ہا یا دو پیش ہوئیں، یا واو زبر یو، ہوئیں یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، رال کو نون کے ساتھ ملائیں گے، رال نون دو زیر ذن، نون الف زبر نا، یومئذ ناظرہ، پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہاں پر ضاد ہے، یہاں پر ضا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چہرے، وہ جنتی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو ناظرہ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور ناظرہ ضاد کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ، اور یعنی چہرے پر شادگی، شادابی، ٹھیک ہے۔
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ، اس میں ذال کے بعد چھوٹا سا میم بھی ہے تو یہ میم بھی پڑھیں گے، یومئذ باسرہ باسرہ تظن ان یفعل، اس نون کو چھوڑ دیں گے، یہاں پر صرف غنہ کریں گے، حمزہ کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملائیں گے، ان یفعل بها فاقرہ فاقرہ، ٹھیک ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، دو تائیں، ایک تا کے نیچے زیر ہے، دوسری تا کے اوپر جو ہے تشدید ہے اور زبر بھی ہے، درمیان میں یہ الف اور یہ لام اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، اس تا کو ڈائریکٹ اس تا کے ساتھ ملائیں گے، بلغت التراقی، قاف کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یہ یا ہے، یا کے اوپر زبر ہے، لیکن اسٹاپ کریں گے تو ہم اس زبر کو نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ تراقی، اس طرح، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، یہ میم نون زبر من ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹے سے جو کہ حرفوں میں سکتہ، سکتہ کہتے ہیں کہ 2-3 سیکنڈ کے لیے اپنی سانس کو روک دینا، اپنی آواز کو بند کر دینا، ٹھیک ہے۔ ایک وقف ہوتا ہے، وقف میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سانس بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سکتہ جہاں پر بھی آئے گا قرآن پاک میں تو وہاں پر ہم اپنی آواز کو، اپنی سانس کو 1-2 سیکنڈ کے لیے کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے، اس طرح، وقیل من راق، اس طرح، ٹھیک ہے، من راق وظن انہ الفراق وظن انہ الفراق، قاف کو ظاہر کریں گے، فراق، والتف، تا کو فا کے ساتھ ملائیں گے، والتف الساق، تا کو سین کے ساتھ ملائیں گے، تا سین زیر تس سین الف زبر سا، تو کیسے پڑھیں گے؟ والتفت الساق بالساق، با کو سین کے، یہاں پر تا کو سین کے ساتھ ملائیں گے اور اس میں با کو سین کے ساتھ ملائیں گے، یہ با کے ساتھ یہ جو الف لگا ہوا ہے یہ الف نہیں پڑھیں گے، بالساق، والتفت الساق بالساق، الى ربک یومئذ المساق، یہ چھوٹا سا نون بھی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یومئذ المساق۔ الحمدللہ سورہ القیامہ کا دوسرا پارٹ آج ہمارا مکمل ہو چکا ہے، کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تیسرا پارٹ سیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔